ایک نوجوان جو ایک بزرگ کی مجلس میں آ کر کلمہ طیبہ کا شیدائی بن گیا تھا، ایک دن ایک خوبصورت طوطا اپنے ساتھ لایا اور اپنے استاد کو ہدیہ کر دیا۔ طوطا بہت پیارا اور ذہین تھا۔ بزرگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب سبق کے لیے آتے تو وہ طوطا بھی ساتھ لے آتے۔ دن رات لا الہ الا اللہ کی ضربیں سن کر اس طوطے نے بھی یہ کلمہ یاد کر لیا تھا۔ وہ سبق کے دوران جب لا الہ الا اللہ پڑھتا تو سب خوشی سے جھوم جاتے۔ ایک دن وہ بزرگ سبق کے لیے تشریف لائے تو طوطا ساتھ نہیں تھا۔ شاگردوں نے پوچھا تو وہ رونے لگے۔ بتایا کہ کل رات ایک بلی اسے کھا گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ بہت رونے لگے۔ شاگردوں نے تعزیت بھی کی، تسلی بھی دی، مگر ان کے آنسو اور ہچکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک شاگرد نے کہا، حضرت میں کل اس جیسا ایک طوطا لے آؤں گا تو آپ کا صدمہ کچھ کم ہو جائے گا۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹے میں طوطے کی موت پر نہیں رو رہا، میں تو اس بات پر رات سے رو رہا ہوں کہ وہ طوطا دن رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ جب بلی نے اس پر حملہ کیا تو میرا خیال تھا کہ طوطا لا الہ الا اللہ پڑھے گا، مگر اس وقت وہ خوف سے چیخ رہا تھا اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا رٹا تو زبان سے لگا رکھا تھا، مگر اسے اس کلمے کا شعور نہیں تھا۔ اسی وقت سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی موت کے وقت ایسا نہ ہو جائے۔ موت کا لمحہ تو بہت سخت ہوتا ہے۔ اس وقت زبان کے رٹے بھول جاتے ہیں اور وہی بات منہ سے نکلتی ہے جو دل میں اتری ہوئی ہو۔ دوستو، آج کل جو شخص لیڈر اور لیڈرشپ کے عظیم نام لیتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھول جائے، شاید وہ طوطا ضرور کہلائے گا۔ دوستو، موٹیویشن سب سے پہلے اپنے من کی دنیا سدھارنے کا نام ہے۔ اپنے من کی دنیا کو سدھارنا شروع کر دیں۔ رٹا لگانا آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔